آپ جتنا مرضی اینٹی پی ٹی آئی کیمپین چلائیں، پریس کانفرنس کریں، ٹی وی پروگرام میں بولیں، وہ بہت ہی مناسب ہوگا بجائے یہ کہ 50,000 کا مجمع اکٹھا ہو جائے۔ نہیں ملک صاحب، میں گزارش کروں گا جو آج اسکول بند کیے گئے اور یہاں تک سنا گیا ہے کہ ٹیوشن سینٹر بھی جو گلی محلوں میں ہیں وہ 20 یا 25-30 لوگ جو ایک ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہیں وہاں تک پابندی لگا دی گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 200، 300 یا 500 کی جو شادی کی تقریبات ہیں اس پر بین نہیں ہے؟ کیسا یہ وائرس ہے کہ 300-400 کی جو گیدرنگ ہے وہاں نہیں جائے گا، جو سرکاری تقریبات ہیں وہاں نہیں جائے گا، اور جو حکومت مخالف جلسے جلوس ہیں وہاں ضرور جائے گا؟ یہ سوچ کے جائے گا کہ 25 بندوں میں جانا ہے اور 50,000 بندے میں نہیں جانا ہے، اور 25 بندوں میں نہیں جانا، یا 300 بندوں میں جانا ہے؟ آپ کی جہاں تک یہ بات ہے کہ شادی کی 300 کی تقریب نہیں ہونی چاہیے، 100% میں سپورٹ کرتا ہوں، سوائے 2 فیملیز کے باقی لوگ نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ کویسچن کو سائڈ ٹریک کر کے نکلنے کی کوشش مت کریں۔ آپ 30-50,000 بندہ، 60,000 بندہ اکٹھا کریں اور کہیں کہ وہاں ایک سے دوسرے کو وائرس نہیں لگے گا، تو کوئی ایسی دنیا کی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی ذمہ داری تو نبھائیں، پھر ہم ملک صاحب حکومت پہ تنقید آپ سے زیادہ کر لیں گے۔ ملک صاحب، میں اگر جو آپ سوال کر رہے ہیں اگر میں آپ سے اتفاق بھی کر لوں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، یہ کیسی حکومت ہے یا کیسی ریاست مدینہ کا ماڈل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ان کی خواہش ہو، جو ان کا مقصد ہو، وہاں وہ حاصل کر لیں؟ وہ گلگت بلتستان ہو یا حافظ آباد کا جلسہ ہو، یا ابھی فیصل آباد میں پرائم منسٹر صاحب پابندی کے باوجود کر کے آئے ہیں، اور اسی طرح گجرانوالہ میں فردوس عاشق اوان جو ہیں ان کی، وہ ایک میٹنگ یا جلسہ ٹائپ وہ کر کے آئے ہیں۔ تو کیا مجھے یہ بتا دیں کہ پابندی صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے، یا یہ جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں، اگر مجھے اجازت دے دے تو میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت وقت اس سے بھی سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جب یہ کرونا پہلا فیز آیا تھا تو کیا مکمل طور پر یہ وائرس ختم ہو گیا تھا؟ اس وقت تو حکومت نے ایجوکیٹ کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ان کے علم میں تھا کہ پی ڈی ایم اے جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے جا رہی ہے، ریلیاں یا فائنل راؤنڈ کھیلنے جا رہی ہے، اس وقت یہ خاموش رہے، اس لیے کہ جو ہی یہ شیڈول آ گیا پی ڈی ایم کا تو اس کے بعد انہوں نے اعداد و شمار دینے شروع کر دیے۔ اور یہ میں اسی طرح کہوں گا جس طرح سندھ حکومت کے متعلق پرائم منسٹر کہتے تھے کہ وائرس کے حوالے سے پہلا فیز جو تھا یہ اعداد و شمار سندھ حکومت غلط پیش کرتی ہے، پھر آج بھی میں یہ کہوں گا کہ 30 سال سے کم عمر کے دوسرے فیز میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک کیس سامنے نہیں آیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اگر ایک کیس سامنے نہیں آیا تو اسکولوں کو، ٹیوشن سینٹروں کو بند کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر میں یہ مان لوں کہ دوسرا فیز سخت ہے تو پہلے فیز میں آپ نے چھوٹے بچے ان کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ میں آن ایئر آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی اپڈیٹ کر دوں، چھوٹے بچوں کو بھی ہو رہا ہے، بڑوں کو بھی ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچے عام طور پر ریکور بہتر کر لیتے ہیں بڑوں کی نسبت، خاص طور پر وہ لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، کینسر پیشنٹس ہیں، جو بہت زیادہ ڈائبٹک ہیں یا جن کا امیون سسٹم ویک ہے، ان کو ریکوری عام طور پر بڑی عمر میں دشواری پیش آتی ہے۔ یہ ایک تخصیص ہے اس کی، لیکن چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو چھوئے بغیر گزر جاتا ہے، یہ مس لیڈنگ انفارمیشن ہے۔